بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائنز۔ فلسطین کے محصور شہر غزہ میں 7 اکتوبر سے جاری اسرائیلی حملوں میں فلسطینی شہداء کی تعداد 12,000 سے تجاوز کر گئی۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق عالمی برادری غزہ میں 43ویں روز بھی اسرائیلی بمباری رکوانے میں ناکام رہی۔ رات بھر اسرائیلی فورسز غزہ کی پٹی پر بم برساتی رہی۔ خان یونس میں اسرائیلی بمباری میں مزید 26 فلسطینی شہید ہو گئے، جن میں زیادہ تر بچے شامل تھے۔ محصور غزہ پر اسرائیل کی بمباری اور زمینی حملوں میں اب تک کم از کم 12,000 فلسطینی جانیں کھو بیٹھے ہیں، جن میں 5,000 بچے اور 3,300 خواتین شامل ہیں۔ اسرائیل کا ایک بار پھر فلسطینیوں کو جنوبی غزہ چھوڑنے کا انتباہ۔ اسرائیلی فورسز نے شمالی غزہ کے بعد لاکھوں فلسطینیوں کو ایک بار پھر جنوبی غزہ سے نکلنے کی وارننگ جاری کر دی۔ اہم جنوبی شہر خان یونس میں شمالی غزہ سے بے گھر ہونے والے 10,000 فلسطینیوں نے پناہ لے رکھی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیل نے جنوبی شہر خان یونس میں فلسطینیوں کو ایک تازہ انتباہ جاری کیا ہے کہ وہ مغربی علاقوں کی جانب منتقل ہو جائیں، جہاں امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ غزہ کے شمالی علاقوں کو ختم کرنے کے بعد اسرائیل جنوبی غزہ میں حماس پر حملے کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ وزیر خارجہ بنتے ہی ڈیوڈ کیمرون اسرائیل جانے کے لیے تیار۔ اسرائیلی ہم منصب کا کہنا ہے کہ برطانیہ کے ڈیوڈ کیمرون اگلے ہفتے اسرائیل کا دورہ کریں گے۔ اسرائیل کے وزیر خارجہ ایلی کوہن نے کہا کہ وہ برطانوی وزیر خارجہ کے طور پر ڈیوڈ کیمرون کی حالیہ تقرری پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ایلی کوہن نے یہ بھی کہا کہ دونوں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ کیمرون آنے والے دنوں میں اسرائیل کا دورہ کریں گے تاکہ غزہ میں قیدیوں کی رہائی اور حماس کے لیے فنڈنگ میں رکاوٹ ڈالنے کی کوششوں پر بات چیت جاری رکھی جا سکے۔ فلسطین کے حمایت میں پورے ایران میں مظاہرے۔ انتفاضہ فلسطین کی مرکزی کمیٹی کے سربراہ بریگیڈیئر رمضان شریف کا کہنا ہے کہ ایرانی عوام فلسطینیوں کے طوفان الاقصی آپریشن شروع ہونے سے ہی ماضی کی مانند فلسطینی عوام اور فلسطینی مجاہدین کی حمایت کا اعلان کر رہے ہیں، اور ایرانی عوام نے فلسطینی عوام کی مدد و حمایت میں اپنی کسی کوشش سے دریغ نہیں کیا۔ پہلا طیارہ غزہ کے بچوں کو لے کر متحدہ عرب امارات پہنچ گیا۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے غزہ میں بربریت کا سلسلہ جاری ہے۔ الشفا ہسپتال پر بمباری کے نتیجے میں ICU میں موجود تمام مریض لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ بین الاقوامی خبررساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق پہلا طیارہ غزہ سے 15 بچوں اور ان کے اہل خانہ کو لے کر متحدہ عرب امارات پہنچ گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ابوظہبی پہنچنے کے بعد امارات کے ہسپتالوں کی طبی ٹیموں نے غزہ کے متاثرین کا استقبال کیا۔ آنے والے ہفتوں میں مزید زخمی فلسطینیوں کے آنے کا امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ بحرین کے ولی عہد نے مشرق وسطیٰ کے لیے امن فارمولہ دے دیا۔ بحرین کے ولی عہد شیخ سلمان بن حمد الخلیفہ نے مشرق وسطیٰ کے لیے امن فارمولہ دے دیا۔ منامہ ڈائلاگ سے خطاب کرتے ہوئے شہزادہ سلمان بن حمد الخلیفہ کا کہنا تھا کہ مشرق وسطیٰ میں پائیدار امن کے لیے 2 ریاستی حل کی طرف بڑھنا ہوگا۔ 2 ریاستی حل کے بغیر خطے میں استحکام نہیں آئے گا۔ بحرینی ولی عہد کا کہنا تھا کہ فی الحال 2 ٹوک بات کرنے کا وقت ہے۔ خطے میں امن کے لیے امریکی کردار ناگزیر ہے۔ اسرائیل کے الشفا ہسپتال میں تباہی کے بعد جنین کا ابن سینا ہسپتال خالی کرنے کا حکم۔ اسرائیل نے غزہ کے الشفا ہسپتال میں تباہی مچانے کے بعد مغربی کنارے کے شہر جنین میں ابن سینا ہسپتال کو بھی فوری خالی کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے جنین کے ابن سینا ہسپتال کو گھیراؤ کر کے طبی عملے کی گرفتاری کی بھی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں۔ ادھر غزہ میں بجلی، فون اور انٹرنیٹ کی سروسز تاحال معطل ہیں، جبکہ اسرائیلی بمباری نے غزہ کے شہر کو کھنڈر بنا دیا ہے۔ دشمن کے فوجیوں اور گاڑیوں کا غزہ کی گلی گلی میں تعاقب کر رہے ہیں ترجمان حماس۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ نے اپنے ایک بیان میں دعویٰ کیا ہے کہ غزہ میں گزشتہ 4 دنوں کے دوران
62 اسرائیلی گاڑیوں کو نقصان پہنچانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ القسام بریگیڈ کے بیان کے مطابق ہمارے جنگجو دشمن کی فوجوں اور گاڑیوں کا گلی گلی میں تعاقب کر رہے ہیں۔ القسام بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ کا کہنا تھا کہ ہم نے اپنے آپ کو طویل، مسلسل اور لچکدار دفاع کے لیے تیار کیا ہے۔ ابو عبیدہ کا مزید کہنا تھا کہ میدان میں مارے گئے اسرائیلی فوجیوں کی تعداد جلد یا بدیر اسرائیل تک پہنچ جائے گی۔ اسرائیلی فورسز کی دھمکی پر الشفا ہسپتال خالی کرنے کا عمل جاری۔ اسرائیل نے غزہ کے الشفا ہسپتال کو خالی کرنے کی دھمکی دی تھی، جس پر ہسپتال کو خالی کرنے کا انتہائی تکلیف دہ عمل جاری ہے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق غزہ پر حملہ آور اسرائیلی فورسز کی جانب سے جاری بیان میں دھمکی دی گئی تھی کہ الشفا ہسپتال میں موجود ڈاکٹرز مریضوں، زخمی اور پناہ گزین 1 گھنٹے کے اندر اندر ہسپتال خالی کر دیں ورنہ برے نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ الشفا ہسپتال کے ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ ایمبولینسز کی غیر موجودگی میں کم وقت میں ہسپتال خالی کرنا ممکن نہیں۔ غزہ میں کمیونیکیشن بلیک آؤٹ، اقوام متحدہ بھی امدادی سرگرمیاں روکنے پر مجبور۔ غزہ میں مکمل کمیونیکیشن بلیک آؤٹ کے باعث اب اقوام متحدہ بھی غزہ کی ترسیل سمیت اپنی دیگر امدادی سرگرمیاں روکنے پر مجبور ہو گیا۔ اقوام متحدہ کی ایجنسی برائے فلسطینی پناہ گزین کی ترجمان کا کہنا ہے کہ کمیونیکیشن بلیک آؤٹ کے باعث رابطے کٹ جانے سے جمعے کے دن سے غزہ کے لیے غذائی اشیاء سمیت دیگر امدادی سامان کی ترسیل بند کرنی پڑ گئی ہے۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ کمیونیکیشن بلیک آؤٹ میں توسیع کا مطلب غزہ میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر جاری امدادی سرگرمیوں میں تعطل کی توسیع کرنا ہے۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں 5% تک کی کمی۔ عالمی منڈی میں گزشتہ روز خام تیل کی قیمتوں میں 5% تک کمی ریکارڈ کی گئی۔ گزشتہ روز برطانوی ویرینٹ کے سودے 4.6% کی کمی کے ساتھ $77.42 فی بیرل پر ہوئے۔ امریکی ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ کے سودے 4.9% کی کمی کے ساتھ فی بیرل $72.90 میں ہوئے۔ اسرائیلی بربریت کے خلاف بین الاقوامی عدالت سے رجوع۔ جنوبی افریقہ نے غزہ میں اسرائیلی بربریت کے خلاف بین الاقوامی فوجداری عدالت سے رجوع کر لیا۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق جنوبی افریقہ نے غزہ میں اسرائیلی جنگی جرائم کی تحقیقات کے لیے عالمی فوجداری عدالت میں ریفرل دائر کر دیا۔ جنوبی افریقہ کے صدر نے کہا ہے کہ اسرائیل غزہ میں جنگی جرائم اور نسل کشی کا مرتکب ہو رہا ہے، جہاں ہزاروں فلسطینی شہید جبکہ ہسپتال اور عوامی انفراسٹرکچر تباہ ہو چکے ہیں۔ قرض دینے سے قبل IMF کا پاکستان سے ایک اور بڑا مطالبہ۔ عالمی مالیاتی فنڈ IMF نے وفاقی ترقیاتی پروگرام پر نظر ثانی کا مطالبہ کر دیا اور منصوبوں کے انتخابات کے لیے 5 سالہ پالیسی بنانے کی تجویز دے دی۔ تفصیلات کے مطابق عالمی مالیاتی فنڈ IMF نے پاکستان کے وفاقی ترقیاتی پروگرام پر تحفظات کا اظہار کر دیا ہے اور کہا ہے کہ پاکستان کا ترقی پروگرام دسترس سے باہر ہو گیا ہے۔ IMF نے وفاقی ترقیاتی پروگرام پر نظر ثانی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ترقیاتی منصوبوں کے انتخاب کے لیے 5 سالہ پالیسی بنائی جائے اور منصوبوں کو فنڈ جاری کرنے کا طریقہ کار تیار کر کے اشاعہ کیا جائے۔ بابر اعظم نیچرل کپتان تھے، PCB نے ہٹانے کا فیصلہ جلد باز میں کیا۔ میتھیو ہیڈن پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کوچ لیجنڈ آسٹریلوی بیٹر میتھیو ہیڈن نے بابر اعظم کو نیچرل کپتان قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے انہیں ہٹانے کا فیصلہ کرنے میں بہت جلدی کی۔ کپتان کی تبدیلی پر افسوس اور حیرت ہوئی۔ ایک انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کو ورلڈ کپ 2023 میں مختلف چیلنجز کا سامنا رہا۔ گرین شرٹس کے لیے کپتانی سے زیادہ ٹیم پرفارمنس اہمیت رکھتی ہے۔ نواز شریف سے امریکی سفیر کی ملاقات۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف سے ہفتے کے روز امریکی سفیر ڈونلڈ ٹرمپ نے جاتی عمرہ میں ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے پاکستان کی سیاسی و معاشی صورتحال اور عام انتخابات کی تیاریوں کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا۔
تبادلہ خیال کے علاوہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان دو طرفہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں تعاون پر بھی گفتگو کی۔ اس موقع پر نواز شریف نے پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات کی اہمیت پر زور دیا۔ امریکی سفیر نے نواز شریف سے ملاقات کے بعد یوسف رضا گیلانی اور جہانگیر ترین سے الگ الگ ملاقاتیں بھی کیں۔ انٹر بینک میں ڈالر 88 پیسے مہنگا۔ کاروباری ہفتے کے آخری روز انٹر بینک میں ڈالر 88 پیسے مہنگا ہوا۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق امریکی ڈالر 288 روپے 50 پیسے کی سطح پر بند ہوا۔ دوسری جانب پاکستان اسٹاک مارکیٹ نے ایک اور سنگ میل عبور کر لیا۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں کاروبار کے آغاز پر زبردست تیزی دیکھی گئی۔ سونے کی قیمت میں نمایاں کمی۔ ملک بھر میں سونے کی قیمت میں کمی ہوئی ہے۔ سونے کی قیمت میں 1400 روپے کی کمی کے بعد موجودہ قیمت 2,15,100 روپے ہو گئی۔ 10 گرام سونے کی قیمت میں 1200 روپے کی کمی دیکھی گئی، جس سے 10 گرام سونا 1,84,414 روپے کا ہو گیا۔ جی تو ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔